بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک ٹیچر کے معزز دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے باولے کتے کے کاٹنے کا روحانی علاج پیش کیا جائے گا، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے کہ باولے کتے کے کاٹنے کا روحانی علاج کیا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے، اور کن اوقات میں یہ علاج کرنا چاہیے، اور اس علاج سے آپ کو کتنا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے اس چینل قرآنک ٹیچر کی ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ فیوچر میں آنے والی ہماری معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، اور اس عمل کی طرف جو باولے کتے کے کاٹنے کے بعد کرنا چاہیے۔ مگر دوستو، اگر کسی کو باولا کتا کاٹ لے تو اس کا علاج ناگزیر ہوتا ہے، بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس کا علاج نہ کرایا جائے اور اس کا زہر اور اس کے جراثیم انسان کے بدن میں پھیل جائیں تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ 40 دن کے بعد آدمی بغیر علاج کے اس دنیا میں نہیں رہتا، بلکہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک قسم کی صورتحال ہو جاتی ہے، اور اذیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کو ہر جگہ کتے ہی نظر آتے ہیں، پانی میں کتے، کھانے میں کتے، اپنے پیٹ کے اندر بھی اس کو کتے محسوس ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی خطرناک قسم کی حالت ہوتی ہے۔ بعض لوگ کتوں کی آواز اور کتوں جیسی حرکات بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت اذیت ناک زندگی ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک زبردست قسم کا عمل پیش کروں گا۔ اگر 40 دن تک دوائی کے ساتھ اس عمل کو بھی کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل شامل حال فرماتے ہیں۔ وہ عمل یہ ہے، 40 روز تک ہر روز ایک روٹی کے ٹکڑے پر یہ آیت لکھ لیا کریں۔ یہ آیت لکھ کر اسے کھا لیا کریں تو اللہ تعالیٰ پاگل کتے کے زہر سے محفوظ رکھے گا اور بہت جلد صحت یابی عطا فرمائے گا۔ وہ آیت یہ ہے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ بہت ہی زبردست عمل ہے۔ اس عمل کو اگر کوئی ایسی صورتحال ہو ضرور بتانا چاہیے اور دوسروں تک ضرور پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔